جی، اصل میں یہ ہے کہ ہم جب کوئی بھی لفظ، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو یا حرف ہو، اس کے بارے میں ہر زبان کے اندر نا مختلف اصول ہوتے ہیں کہ ہم فعل کس چیز کو سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک اسم کیا چیز ہو سکتی ہے، ہماری زبان کے اندر حرف کسے کہا جاتا ہے. تو عربی کے اندر بھی اسم کی، فعل کی، حرف کی کچھ علامات ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے. تو اسم کی کچھ علامات وغیرہ ہم نے پڑھی تھی. مثال کے طور پہ ایک علامت پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش. فعل کے آخر میں کوئی تنوین نہیں آتی، اور حرف کے آخر میں کوئی تنوین نہیں آتی. تو اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ نظر آتا ہے جس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کلمہ جو ہے، یعنی جو لفظ ہے یا بامانہ کلمہ ہے، اس کی تین ہی کیٹیگری ہو سکتی ہیں: اسم، فعل، حرف. تو ان تینوں کیٹیگریز میں سے ایک چیز تو آپ سلیکٹ کر چکے ہیں کہ یہ اسم ہے. دوسری علامت، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، جیسے الرجل، البیت، المسجد، القمر. ایسے تمام الفاظ جن کے شروع میں ال آپ کو نظر آؤگا، بے شک الذی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہے. تو فعل کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا، حرف کے شروع میں الف لام نہیں ہوتا. تو یہ دو علامات ایسی ہیں جن کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اسم ہے. تو ابھی تک چونکہ ہم نے اسم پڑھا ہے تو میں اسم کے بارے میں ہی باتیں کر دیتا ہوں. فعل میں ہم انشاءاللہ اس کی علامات بھی پڑھیں گے. علامات پتہ چلنے کے بعد جب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، تو اب ہم اس کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اس کا درست استعمال کسی جملے میں ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کے بارے میں چار چیزیں معلوم کر چکے ہوں. نمبر ایک، پہلی چیز، اس کی حالت، اس کی کنڈیشن ہمیں پتا ہو کہ کیا ہے. سینٹینس کے اندر جب ہمیں آبجیکٹ اور سبجیکٹ اور پوزیسو کیس کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو ہم درست ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے ایک جملہ ہے کہ زید نے عمر کو دیکھا، یہ ایک جملہ ہے نا. اب اس میں عمر بھی اسم ہے، زید بھی اسم ہے. اگر یہ نے اور یہ کو، ان دونوں لفظوں کو ہم آگے پیچھے کر دیں تو ہمیں پورا جملے کا سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ زید نے عمر کو دیکھا یا عمر نے زید کو دیکھا. تو ان کی جو ترتیب ہے، نے اور کو، یہ دو لفظ لکھنے کی جو ترتیب ہے، یہ ہمیں پتہ چلے گی تو ہم اس کا درست ترجمہ کر سکیں گے. اور انہی لفظوں کے ذریعے ہمیں حالت پتہ چلتی ہے. دیکھیں، جب میں نے لکھا نا زید نے، تو نے کے لفظ سے مجھے پتہ چلا کہ زید کیا ہے، ایک سبجیکٹ کیس میں ہے، ایک اعلیٰ حالت ہے، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فاعلی حالت. فاعلی حالت، کام کرنے والی. اگر یہ یہاں نے کا لفظ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ دیکھنے والا ہے کون. اسی طرح یہاں کو کا لفظ آ رہا ہے. کو کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، یعنی یہ آبجیکٹ کیس کے اندر ہے، اس کے اوپر کوئی فعل واقع ہو رہا ہے. یہ کوئی ہیرو حالت میں نہیں ہے، یہ ایک ولن کے طور پہ آ رہا ہے. تو ہمیں اس کی حالت کیا پتہ چل رہی ہے؟ لو حالت پتہ چل رہی ہے. اس کی حالت واضح ہوتی ہے تو ہمارے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ علامتیں نہ ہوتی تو ہم عمر نے زید کو دیکھا، یا زید نے عمر کو دیکھا، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو. تو یہ چیز سالو کرنے کے لیے ہمیں اس کی حالت معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ کون سی حالت کے اندر موجود ہے. نمبر دو، ہمیں اس کے بارے میں درست ترجمہ کرنے کے لیے اس کی جنس معلوم ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم کہیں گے کہ سورج نکلی ہوئی ہے، عربی میں یہ ترجمہ بنا دیں جو ہے نا چاند نظر آ رہی ہے، تو پھر اس طرح کا ترجمہ کر دیں گے اگر ہمیں اس کی جنس معلوم نہ ہو. کہ ہم اس کے لیے فعل اس کے مطابق لے کے آئیں. اسم ہے، اس کے ساتھ ہم نے کوئی اس میں اشارہ لے کے آنا ہے تو وہ ہم مذکر مؤنث لے کے آئیں. اس کی نسبت ہم نے کرنی ہے تو ہم کا، کے، کی لکھتے ہوئے اس کا خیال کریں گے. اگر ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے کہ جو اسم ہم جملے میں بول رہے ہیں یا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو یہ معلوم ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر تین، ہر اسم کے بارے میں ہمیں اس کی وسعت معلوم ہونا بھی ضروری ہے. وسعت کا معنی یہ ہے کہ کیا یہ لفظ ایک آدمی کے لیے بولا جا رہا ہے، یا یعنی کہ یہ حکم عام ہے یا خاص ہے. جیسے ایک استاد بولتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ. اب ساری کلاس والے بچے موجود ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کہ یہ حکم کس ایک کو دیا جا رہا ہے. اب یہ اگر استاد اس میں کوئی نشانی ایڈ کر دیتا ہے کہ مانیٹر صاحب پانی لے کے آئیں، اب یہ لفظ جب بولا تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ ایک اس کے اندر شامل ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی اسپیسیفک چیز کی علامت ایڈ ہو گئی. اسی طرح اگر کسی نے بولا کہ میں نے آدمی کو دیکھا، تو اس میں دنیا کے سارے آدمی مراد ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کے اندر بولیں گے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس نے ایسا کیا، اب یہ اس میں موصول جو ہوتے ہیں نا، یہ پروناؤن میں آتے ہیں. ناؤن اور پروناؤن جو ہے وہ وسعت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. وسعت کے اندر یہ دو چیزیں آتی ہیں، ناؤن اور پروناؤن. تو جب ہم کہیں گے جس نے یہ کیا، تو وہ لمیٹڈ چیز بن گئی. اور اگر ہم اس کے ساتھ یہ لفظ نہ لگائیں، کوئی آدمی، کوئی لڑکا،
تو پھر اس میں دنیا میں موجود سب انسان، سب لڑکے مراد ہو سکتے ہیں. تو وہ حکم خاص ہے یا عام ہے، چند لوگوں کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ ہمیں وسعت کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اور نمبر 4، عدد، کاؤنٹنگ. ایک لڑکا آیا، 2 لڑکے آئے، سب لوگ آئے، یہ کام سب لوگوں نے کیا، یہ ہم سب نے کیا، یا میں نے اکیلے نے کیا، میں بول رہا ہوں، ہم بول رہے ہیں، یا میں گیا، ہم سب گئے. اس طرح کے درست ترجمہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے. یہاں ایک مسجد کی بات ہے، زیادہ مساجد کی بات ہے، یہاں 2 گھروں کی بات ہو رہی ہے، 4 کلاسوں کی بات ہو رہی ہے. تو عدد اگر ہمیں اسم کا معلوم ہوگا تو ہم اس کا درست ترجمہ کر سکیں گے. پھر ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ ہم حالت کہتے کس ہیں، حالتیں کل کتنی ہوتی ہیں. ایک حالت تو میں نے بتا دی کہ فاعلی ہوتی ہے، اور حالت فاعلی وہ ہوتی ہے جس میں کام کرنے والا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. حالت مفعولی ہوتی ہے عربی کے اندر، جس کے اوپر کام ہونا بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے. حالت تیسری جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اضافی، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. جیسے میں نے کہا زید کا گھر، تو زید کا گھر، یہاں پہ جو جملہ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اضافی نسبت ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں اس کی حالت پتہ چل رہی ہے. جب ہم کہیں گے عمر کو مارا، اس کا مطلب ہے عمر کا جو لفظ ہے یہ حالت مفعولی کے اندر ہے. جب ہم کہیں گے زید نے دیکھا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ حالت فاعلی کے اندر ہے. تو حالتیں کتنی ہوتی ہیں، کل 3 ہوتی ہیں، یا فاعلی ہوتی ہے، یا مفعولی ہوتی ہے، یا اضافی ہوتی ہے. یا کام کرنے والا ہوتا ہے، یا جس پہ کام واقع ہوا، یا جس کی کسی اور کام کی طرف، چیز کی طرف نسبت ہو رہی ہے. جنس کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، مذکر اور مؤنث. مذکر کی علامات بھی ہوتی ہیں، مؤنث کی علامات بھی ہوتی ہیں. مؤنث کی علامات میں ایک دو بیان کر دیتا ہوں. ایک تو اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہوتی ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے. دوسری مؤنث کی یہ علامت تھی کہ اس کے آخر میں ایک چھوٹی یا اور اس کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہوتی، جیسے قصوا، سلما، ایسے الفاظ. اسماء الحسنہ، تو حسنہ کا لفظ جو ہے اس کے آخر میں ایک چھوٹی یا لگی ہوتی ہے اور اس پہ کھڑی زبر ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے حسنہ کا جو لفظ ہے وہ کیا ہو گیا، عربی کے اعتبار سے مؤنث ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے. تیسری علامت مؤنث کی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کے آخر میں الف مدہ اور ایک چھوٹا سا حمزہ لگا ہو. جیسے اس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ بیضا، بیضا. اب ایسا لفظ اگر کوئی عربی میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے، ہمیں بغیر ترجمہ معلوم کیے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے آخر میں ایک الف اور حمزہ آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے اس کا مؤنث ترجمہ کرنا ہے. تو اس سے مراد، چونکہ اس کی علامت موجود ہے تو ہم اس کا ترجمہ مؤنث والا کریں گے. تو یہ 3 علامات مؤنث کی ہیں. جن میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جائے تو وہ سارے الفاظ کیا شمار ہوتے ہیں، مذکر شمار ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علامت نہیں بھی پائی جا رہی ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لفظ مؤنث شمار ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ کب ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی مذکر پیئر موجود ہو. جیسے عربی میں ایک لفظ ہے امن. اب اس امن کے لفظ کے اندر نہ تو ہمیں تا نظر آ رہا ہے، نہ یا الف، نہ الف اور حمزہ. اس کے باوجود بھی امن کا لفظ جو ہے وہ مؤنث شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امن کے مقابلے میں ابن کا لفظ موجود ہے، یعنی ابن بولتے ہیں والد کو. امن اس کا ایک پیر بن رہا ہے، تو بے شک اس میں کوئی علامت نہیں ہے، لیکن امن کا لفظ کیا ہوگا، مؤنث شمار ہوگا، کیونکہ ماں باپ اس میں پیر بن رہا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنتن، ابھی ہم نے اگزامپل پڑھی کہ بنتن کہتے ہیں بیٹی کو. اب بنتن کے اندر مؤنث والی گول تا کی علامت نہیں ہے، نہ الف، حمزہ، نہ یا اور کھڑی زبر. اس کے باوجود بنتن کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ الذی کی جگہ اللاتی لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بنتن کے مقابلے میں ولد ان کا لفظ موجود ہے، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی. اب یہاں پہ کچھ الفاظ میں نے بتایا کہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بغیر علامت کے مؤنث سمجھا جاتا ہے ان کو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے مقابلے میں پیئر موجود ہوتے ہیں. یہ جو بنتی ہے نا علامات کے ذریعے مؤنث، ان کا کوئی پیئر نہیں ہوتا، یہ صرف علامت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، مؤنث ہوتے ہیں. اور اسی طرح مؤنث کی ایک قسم اور ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی پیئر نہیں ہوتا. صرف عرب لوگ جو ہوتے ہیں اہل زبان، وہ اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، اور عرب والے کہتے ہیں کہ چاند نظر آ گئی. اس لیے کہ عرب کے اندر، ان کی بول چال کے اندر قمر ان کا لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے. ان کے نزدیک نار، آگ کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے. ہمارے نزدیک بھی آگ مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے کہ آگ جل رہی ہے. تو عرب والے بھی کہتے ہیں آگ جل رہی ہے،
لیکن وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نارن. اب نارن کا لفظ جو لکھا ہوا نظر ہمیں آ رہا ہے، اس کے اندر تو نہ کوئی علامت نظر آ رہی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی پیئر موجود ہے. لیکن چونکہ زبان بولنے والے لوگ اسے کیا کرتے ہیں، مؤنث شمار کرتے ہیں، تو ہم بھی اسے کیا کریں گے، مؤنث ہی کاؤنٹ کریں گے. اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں عربی میں سماعی. سماعی کا مطلب ہوتا ہے سنی سنائی مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ جنس کی کیٹیگری الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہوگی. ان تین چار چیزوں کے علاوہ جو میں نے مؤنث کی علامات بتائی ہیں، سب الفاظ کیا ہوتے ہیں، مذکر ہوتے ہیں. ایسے الفاظ جن میں کوئی علامت نہ ہو، ایسے الفاظ جن کا کوئی پیئر نہ ہو، اور ایسے الفاظ جن کو عرب مؤنث استعمال نہ کرتے ہوں، ان تین چیزوں کے علاوہ سب الفاظ کیا ہوں گے، مذکر شمار ہوں گے. اس کے بعد نمبر 3 وسعت. وسعت کے اندر میں نے بتایا کہ کسی چیز کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے چند چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ چند چیزیں پائی جائیں گی تو وہ پراپر ناؤن ہوگا، نہیں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا، کامن ناؤن ہوگا. پراپر ناؤن کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ 3 5 6 چیزیں ہیں مختصر سی. نمبر 1 ضمیر. میں نے بتایا کہ اگر ہم اس کی ضمیر ایڈ کر دینا، جیسے ہم بولیں گے ہوا، انتا، انا، تو وہ کیا ہو جائے گی، چیز سلیکٹ ہو جائے گی. میں کہتا ہوں تم نے یہ کام کیا، تو جب میں نے انتا بول دیا تو اب ساری دنیا کے لوگ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے نا، اس میں تو وہی ہوگا جس کو ہم بات کریں گے میں نے یہ کام کیا. جب ضمیر ایڈ کر دی میں نے انا کی، تو اس میں وہ کیا ہو گیا، سلیکٹ ہو گیا، کامن ناؤن بن گیا. تو ضمیر ایڈ ہو جائے گی تو وہ کامن ناؤن بن جائے گا. نمبر 2 اس میں اشارہ ایڈ ہو جائے گا تو وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بن جائے گا، کیونکہ اب ہم نے اس کو اشارہ کر کے سلیکٹ کر دیا. نمبر 3 اس میں موصول. اگر ہم نے اس کے ساتھ الذی، اللتی، الذین ایڈ کر دیا تو وہ پراپر ناؤن بن گیا، سلیکٹ ہو گیا. نمبر 4 ہم نے اس کے ساتھ حرف ندا ایڈ کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا، ہم نے اس کو اشارہ کیا، جس کو آواز دی، تو وہ پراپر ناؤن بن گیا. نمبر 5 اس کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیں. الف لام جس کے شروع میں بھی لگائیں گے وہ خاص بن جائے گا، عام نہیں رہے گا. رجل سے مراد کوئی بھی آدمی ہو جائے گا، اور الرجل سے مراد وہ آدمی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں الف لام تعریف. الف لام تعریف اس کے شروع میں آ جائے گا. نمبر 6 ہم اس کی کسی معرفہ کی طرف، کسی پراپر ناؤن کی طرف نسبت کر دیں. جیسے ولدن. ولدن سے مراد کوئی بھی، ابن. ابن سے مراد کوئی بھی دنیا میں بیٹا ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم کہیں گے ابن زید، زید کا بیٹا، تو اب زید کا بیٹا کیا ہوگا، ایک خاص لڑکا ہے، اس کا بیٹا ہے، تو سلیکٹ ہو گیا. تو کسی ایک کامن ناؤن لفظ کی نسبت ہم کسی پراپر کی طرف کر دیں گے، کسی خاص شخص کی طرف کر دیں گے، تو نسبت کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، پراپر ناؤن بن جائے گا. اور نمبر 7 کوئی بھی ایسا لفظ، یہ دیکھیں یہ ضمیر سے مراد تو ہوا، انتا، انا وغیرہ. اس میں اشارہ سے مراد ہاذا، ہاذا، ہاذی وغیرہ. اس سے مراد الذی وغیرہ. اس سے مراد ہوا، انتا. اس کی اگزامپل جیسے یا. اس کی مثال جیسے الولد. اس کی مثال جیسے ابن زید. اب جو نمبر 7 ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ جس کے ساتھ میں ان سب کو ایڈ کر دوں. ضمیر سے مراد یہ کیا ہے، معرفہ ہے. اس میں اشارہ سے مراد ہاذا کا لفظ کیا ہے، معرفہ ہے. اس میں موصول سے مراد الذی کا لفظ معرفہ ہے، یا کا لفظ معرفہ ہے. اور جو نمبر 7 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ جس کو میں ان سب کے ساتھ ایڈ کروں گا وہ کیا ہو جائے گا، معرفہ بن جائے گا. تو ہم یہاں پہ لکھیں گے جو اوپر والی سب قسموں کے، جو ان کے ساتھ مل کر آئے. جو بھی کوئی کامن لفظ ان اوپر والی 6 چیزوں کے ساتھ مل کے آئے گا وہ کیا بن جائے گا، معرفہ بن جائے گا. تو یہ 3 چیزیں مکمل ہوگی. ان 6 7 قسموں کے علاوہ سارے کیا ہو جائیں گے، کامن ناؤن ہوں گے. اور نمبر 4 عدد. عدد کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو ہمیں واحد کا علامت، واحد کی علامت معلوم کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم 2 کے لیے اور جمع کے لیے علامت معلوم کریں گے، واحد ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ الف نون، ایک الف اور ایک نون کے نیچے زیر. یہ اگر ہم کسی لفظ کے آخر میں ایڈ کر دیتے ہیں نا، تو وہ سنگل سے ڈبل، واحد سے مثنیٰ والا ترجمہ بن جائے. جیسے اگر لکھا ہوا نا مسلم، مسلم کا مطلب ایک مسلمان. اور اگر مسلم کے آخر میں اس 2 پیش کو ہٹا کے آخری حرف پہ زبر اور اس کے آخر میں الف نون لکھ دیتا ہوں، مسلم. ٹھیک ہے. اور جمع کے لیے، جمع بنانے کا طریقہ یہ دیکھیں، یہ مذکر کی علامت ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. مؤنث کی علامت یہ ہے
کہ ہم اس کے درمیان میں ایک تا کو بھی ایڈ کر دیں گے، کیونکہ وہ آلریڈی لکھنے میں کیا آ رہا ہوگا، مسلماتن. جی. تو تسنیہ بنانے کے بارے میں ہم طریقہ پڑھ رہے تھے کہ اگر مذکر ہے نا تو اس کے آخر میں تو میم آ رہا ہے، تو ہم میم کے اوپر زبر لگائیں گے اور پھر الف نون ایڈ کر دیں گے تو مسلمان ہی بن جائے گا. لیکن جو مؤنث لفظ ہے اس کے آخر میں تو تا آ رہا ہے، تو پھر ہم تا کے اوپر زبر لگا کے الف نون ایڈ کریں گے تو وہ مسلمہ تانی بن جائے گا مؤنث کے لیے. اور جمع جو ہوتی ہے، جمع کے اندر مذکر کا طریقہ یہ ہے کہ الف نون کی جگہ بجائے ہم اس کو واو نون لکھتے ہیں، واو اور نون. تو وہ مسلم ان سے مسلمانی کے بجائے چونکہ واو آ رہا ہے تو پھر ہم زبر نہیں لگائیں گے، پیش لگائیں گے، اس لیے کہ واو کے پیچھے پیش آتا ہے اور الف کے پیچھے زبر آتا ہے. تو تسنیہ کی علامت الف نون ہے تو ہمیں وہاں پہ آخری حرف پہ زبر لگانی پڑتی ہے. جبکہ جمع کے اندر واو آ رہا ہے تو پھر ہم میم کے اوپر زبر نہیں لگائیں گے، پیش لگائیں گے، تو یہ بنے گا مسلمون، مسلمون. تو یہ جمع بنے گی اس کی جمع کے لیے لفظ مذکر میں. مؤنث کے اندر جمع بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تسنیہ کے اندر تو مسلمانی اور مسلماتانی، لیکن جمع کے اندر واو نون نہیں لگاتے مؤنث میں، بلکہ الف اور تا لگاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں مسلمات، قرآن پاک میں بھی آتا ہے مسلمات، مؤمنات، عابدات. تو اس طرح کے الفاظ قرآن پاک میں جو آتے ہیں وہ جمع کے لیے ہوتے ہیں، لیکن مسلمتن کی جمع کیا بنے گی، الف تا کے ساتھ. جمع کے اندر مذکر اور مؤنث میں یہ چھوٹا سا فرق آ جاتا ہے کہ وہاں پہ واو نون مذکر میں آتا ہے اور مؤنث میں الف اور تا آتا ہے. تو یہ اس کے عدد کے اعتبار سے فرق آ گیا. تو یہ چاروں چیزوں تو الحمدللہ مکمل ہوگی. حالت یہاں پہ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت کا فرق ہمیں کیسے پتہ چلے گا لفظوں کے اندر. معنی میں تو میں نے بتا دیا کہ ہمیں حالت اس کے کام کرنے سے پتہ چلے گا، کام کرنے والا جو ہے اس کی حالت فاعلی ہوگی، لیکن لفظوں میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا. تو حالت فاعلی کی ایک علامت لفظوں میں بھی نظر آتی ہے اور وہ ہے ضمہ، پیش، دو پیش یا سنگل پیش. مفعول کی جو علامت ہوتی ہے لفظوں میں وہ ہوتی ہے زبر یا دو زبر، اور اضافی کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زیر یا دو زیر. اگر کسی لفظ کے اوپر پیش نظر آ رہے ہیں یا دو پیش نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ لکھا ہوا اللہ غفور، تو غفور اور اللہ، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ دونوں لفظ کیا ہیں، حالت فاعلی میں. اگر ہمیں لکھا ہوا ہے کہ وکان اللہ علیما حکیما، علیما حکیما، تو اب یہاں پتہ چلنا چاہیے کہ علیما حکیمن پہ زبر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں لفظ یہاں پہ حالت مفعولی کے اندر آ رہے ہیں. اور اگر ہمیں کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ فی کتاب والکتاب الحکیم والکتاب المبین، تو اس کا مطلب ہے کتابی پہ کیا آ رہا ہے، زیر، تو اس کا مطلب ہے وہ یہاں پہ کیا بن رہی ہے، حالت اضافی میں آ رہی ہے. لفظوں کے اندر ہمیں اس کی علامت زبر زیر پیش کے فرق سے پتہ چلے گی. اور جنس کے بارے میں بتا دیا ہم نے، وسعت کے بارے میں اور عدد کے بارے میں. یہ چار چیزیں جب معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر کیا سٹارٹ ہو جاتا ہے جملہ. سنگل ورڈ کے لیے یہ چار چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں مرکب. مرکب جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مرکب یا تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پورا جملہ، پوری بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، اور ایک مرکب وہ ہوتا ہے کہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. وہ مرکب جو ہوتا ہے وہ چار طرح کا ہوتا ہے. جو ادھورا ہوتا ہے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، وہ مرکب ہوتا ہے ایک مرکب اضافی، ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی، ایک ہوتا ہے مرکب جاری، ایک مرکب اشاری. یہ چار مرکب، یہ چاروں وہ مرکب ہوتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ الفاظ ہوتے ہیں لیکن جملہ پورا نہیں ہوتا. اور ان میں سے ہر ایک مرکب کے اندر نا سمجھو دو دو لفظ ہوتے ہیں. میں آپ ان کی ایگزامپل اس طرح سمجھیں کہ مرکب اضافی کے اندر دو لفظ ہوتے ہیں، جس میں سے پہلا لفظ جو ہوتا ہے اس کی دوسرے لفظ کی طرف نسبت ہو رہی ہوتی ہے. جیسے ہم نے لکھا ابن زید، تو بیٹے کی نسبت زید کی طرف. یہ دو لفظ ہیں، ساتھ ساتھ ان کی ایگزامپل دیکھتے جائیں تو یہ سمجھ میں آ جائیں گے. جیسے ابن زید، اب یہ دو لفظ لکھے ہوئے ہیں، ایک ہے ابن، ایک ہے زید، بیٹے کی نسبت زید کی طرف، تو یہ بن گیا مرکب اضافی، جس میں ایک سے زیادہ الفاظ ہیں اور ایک قسم کی نسبت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے. اس کا طریقہ کار صرف یہ یاد رکھنے والا ہے کہ جو مضاف ہوتا ہے، جو پہلا لفظ ہوتا ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، اور جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس پہ ہمیشہ زیر آتی. تو یہ دو خاص علامات ہیں ان کی یاد رکھنے والی،
کہ مرکب اضافی کا پتہ اس طرح چلے گا کہ جو ان میں سے پہلا لفظ ہوگا اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، جو دوسرا لفظ ہوگا مضاف الیہ جس کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہ ہمیشہ زیر والا ہوگا. تو یہ مرکب اضافی مکمل ہو گیا. مرکب توصیفی کے اندر بھی دو لفظ ہوتے ہیں، لیکن توصیفی کا لفظ بنا ہے صفت سے. اس میں ایک لفظ دوسرے کی صفت بیان کرتا ہے، اس کی اچھائی برائی اس کی کوئی کوالٹی بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ رجل عالم، رجل عالم، اب اس کا ترجمہ ہے عالم آدمی. آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ علم والا، یہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. اور اس کا طریقہ یاد رکھنے، جیسے میں نے ان کا بتایا تھا کہ اس پہ تنوین نہیں آتی اور اس پہ ہمیشہ زیر ہوتی ہے، تو ان دونوں کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ جب ایک لفظ دوسرے کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے مرکب توصیفی میں، تو یہ ان چاروں صورتوں میں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں. دیکھیں مرکب اضافی میں دونوں ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں، اس لیے کہ پہلے لفظ کے اوپر پیش ہے، دوسرے پہ ہمیشہ زیر ہے، یہ مطابق نہیں ہے. لیکن مرکب توصیفی میں ان چاروں چیزوں میں مطابق ہونا ضروری ہے. اگر حالت اس کی پیش والی ہے تو اس کی بھی پیش والی ہوگی، اس کی حالت واحد ہے تو اس کی بھی حالت واحد ہوگی، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یہ کامن ناؤن ہے تو یہ بھی کامن ناؤن ہوگا، یہ پراپر ناؤن ہے تو یہ بھی پراپر ناؤن ہوگا. تو یہ بن جائے گا مرکب توصیفی. اس کے بعد ہے مرکب جاری. مرکب جاری میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں. مرکب جاری بنتا ہے پریپوزیشن سے، جس میں کچھ الفاظ کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہیں، نسبت نہیں کرتے، تعلق بیان کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے یہاں پہ لکھا فی المسجد. اب یہاں دیکھیں دو لفظ ہیں، فی اور المسجد. مسجد میں، اب مسجد کی طرف نسبت نہیں ہو رہی کہ مسجد کے، مسجد کی، لیکن مسجد میں کسی چیز کا کوئی کام ہونا بیان کیا جا رہا ہے. تو خبر کوئی اور ہے، نیوز کوئی اور ہے، کام کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن وہ ریلیٹڈ کس چیز سے ہے؟ مسجد سے. تو مرکب جاری کے اندر اصل میں تعلق بیان کیا جا رہا ہوتا ہے. مسجد میں کوئی کام ہوا، میں لاہور سے چلا، تو اب میں چلا یہ ایک الگ کام تھا، لیکن کس سٹی سے چلا؟ تو وہ لاہور سے متعلق کوئی نیوز دینے جا رہا ہوں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں مرکب جاری. تو اس کے لیے مختلف پریپوزیشن کے الفاظ آتے ہیں، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں اس کے ساتھ، وہاں سے، اس کی طرف، اس پر، اس کے نیچے، اس طرح. تو اس میں لفظ مختلف آتے ہیں. ایک تو یہاں پہ آ گیا فی، ایک لفظ ہے من. من کا مطلب ہوتا ہے فرام. اسی طرح ہم بولتے ہیں ود. ود کے لیے لفظ آ جاتا ہے با زیر بھی. جیسے ہم بولتے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. تو اس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں. پریپوزیشن کے ورڈز میں بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ، تو آپ سارے یاد کر لیں. تقریباً 10-11 الفاظ، ٹوٹل 17 ہیں، لیکن قرآن پاک میں جو موسٹ یوزفل ہیں وہ 9-10 ہیں، ان کو یاد کر لیں تو یہ پورا مرکب جاری سمجھ میں آ جائے گا. تو اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں. جیسے مرکب اضافی میں دو ہوتے ہیں، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف. توصیفی میں دو ہوتے ہیں، ایک کی صفت دوسرا بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح مرکب جاری میں بھی ایک تو وہ لفظ ہوتا ہے جس کا تعلق بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ورڈ ہوتا ہے جو پریپوزیشن کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے، جو معنی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کس کی طرف، کہاں سے، وہ لفظ. یہ جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ، حروف یا حرف جارہ. اور دوسرا جو ہوتا ہے لفظ مسجد، اس کو ہم بولتے ہیں مجرور. مجرور. تو یہ ہو گیا مرکب جاری. مرکب اشاری جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ چند الفاظ کے ذریعے ہم اشارہ کرتے ہیں. جیسے یہ کتاب، یہ دو لفظ ہیں نا، ایک لفظ ہے یہ اور ایک لفظ ہے کتاب. ایک وہ لفظ جس کے ذریعے میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک وہ چیز جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں ہیں. مرکب اشاری کے اندر بھی کیا آتا ہے؟ جیسے اس کی اگزامپل ذالک الکتاب. ذالک کا مطلب وہ، الکتاب کا مطلب کتاب. ان میں سے پہلا کیا بن جائے گا؟ اس میں اشارہ. دوسرا کیا بن جائے گا؟ مشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ مرکب کی چار قسمیں تھیں جو ناقص تھیں، جو ادھوری تھیں، جن میں پورا جملہ نہیں بنتا. ان چار چیزوں کے بعد پھر ہم نے شروع کیا مکمل جملہ. اور مکمل جملہ ہم نے پڑھا کہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے. تو ہم اس سے پہلے 2-3 کلاسوں میں لاسٹ جو ہم نے پڑھی ان کے اندر ہم جملہ اسمیہ پڑھتے رہے کہ بس جیسے ہم نے آج اگزامپل پڑھی کہ طالب الذی ہوا مجتہد. تو جملہ اسمیہ کے اندر دو جز ہوتے ہیں. پہلا جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مبتدا، کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد آنے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی خبر.
मुब्तदा हमेशा क्या होता है, कॉमन प्रॉपर नाउन होता है, उसके शुरू में अलिफ लाम होता है, या वो क्या होगा, ज़मीर होगा या इशारा होगा या मौसूल होगा। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लें, इसमें इसमें अलम में अलम भी क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। लोगों के जो नाम है, जैसे किसी का नाम जैद है, उमर है, अहमद है, तो सारे नाम क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो दो जुज होते हैं जुमला इस्मिया के, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा के अंदर ये सारी चीजें आ सकती हैं, इसमें अलम भी मुब्तदा बन सकता है, ज़मीर भी मुब्तदा होती है, इसमें इशारा, मौसूल, निदा, ये सब क्या हो सकते हैं, मुब्तदा बन सकते हैं, इसलिए कि मुब्तदा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तो जब वो प्रॉपर नाउन होता है तो उसने इन्हीं कैटेगरीज में से ही होना है, कोई और लफ्ज इनके अलावा मुब्तदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुब्तदा का प्रॉपर नाउन होना जरूरी है। खबर जो है, जो उसका सेकंड पार्ट है जुमले का, जुमला इस्मिया का, वो हमेशा कॉमन नाउन होता है, वो प्रॉपर नाउन नहीं होता। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिखी थी, उनके अंदर एंड पे मैंने लगा सालिहुन, अल्लाहु, ये एक प्रॉपर नाउन है। गफूर, ये उसकी जो खबर है, उसके शुरू में अल गफूर नहीं आया। मैंने बताया कि बाज़ औक़ात खबर क्या होती है, मार्फा आती है, लेकिन उसके लिए हम फर्क करने के लिए ये करते हैं कि उसके दरमियान में ज़मीर ऐड करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्लाहु अल हक। अगर हम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ही हक है, तो हम उसके दरमियान में एक ज़मीर ऐड करेंगे, अल्लाहु हुवल हक। तो ऐसा बहुत कम होता है। असल रूल ये है कि मुब्तदा हमेशा प्रॉपर नाउन होगा, खबर हमेशा कॉमन नाउन होगी, और दोनों का जो एराब है, दोनों की जो हालत है, वो हालत फ़ाइली होगी, हालत रफ़ा वाली होगी। मुब्तदा के ऊपर भी हमेशा पेश लगाएंगे, और खबर के ऊपर भी हमेशा पेश लगाएंगे। और फिर उसकी हमने मुख्तलिफ कंडीशन पढ़ी कि अगर उसमें हमने ताकीद लेके आनी है, तो उसके शुरू में इन्ना लगाएंगे, उसके शुरू में लाम ज़बर ला लगाएंगे। जैसे ल ज़ईदुन कायमुन, ज़ईदुन कायमुन, जैद खड़ा है। ल ज़ईदुन कायमुन, वाकई जैद खड़ा। इन्ना ज़ईदन लकायमुन, बेशक जैद खड़ा। तो उसके शुरू में हम ऐसे अल्फाज ऐड करेंगे। सवालिया लेके आना है तो उसमें सवालिया लफ्ज़ ऐड करेंगे। नफ़ी लेके आनी है तो मा, ला, लईसा ऐड करेंगे। और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह था, और फिर इसके बाद इसमें मौसूला। ठीक है, ये इसका मुख्तसर सा खुलासा था। और बाकी एग्जाम्पल वगैरह देखिएगा इनकी इंशाल्लाह, और नोट्स जो अहमद भाई ने आपको दिखाए हैं उनके अंदर इसकी तफसीली तौर पे इसकी एग्जाम्पल और इनकी किस्में बनी हुई है, बस उनको देख लिया जाए, याद कर लिया जाए।